برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لیبر پارٹی ستمبر تک اپنا نیا رہنما منتخب کر لے گی۔ ہم ان کے سیاسی سفر، ان کی پالیسیوں اور ان کے جو کرٹیک ہے، ناقدین ہیں، ان کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی پولیٹیکل لیگیسی اور کارکردگی کا جائزہ لیں، مختصراً یہ جاننا ضروری ہے کہ کیئر سٹارمر کون ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ برطانوی سیاست میں آج ایک بڑا اور غیر معمولی موڑ آ گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لیبر پارٹی ستمبر تک اپنا نیا رہنما منتخب کر لے گی جب تک وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ اپنی الوداعی تقریر یا ریزگنیشن سپیچ میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی جماعت اب انہیں اگلے عام انتخابات تک قیادت کے لیے موزوں نہیں سمجھتی اور وہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا، اپنی جماعت کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی قیادت پہ برطانیہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر ملک بنا ہے۔ یہ ہر آدمی جب اپنے استعفے دیتا ہے یا اقتدار سے جاتا ہے تو اپنی کنٹریبیوشنز، اپنی خدمات بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی پولیٹیکل لیگیسی اور کارکردگی کا جائزہ لیں، مختصراً یہ جاننا ضروری ہے کہ کیئر سٹارمر کون ہے۔ کیئر سٹارمر 1962 میں لندن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بطور وکیل انسانی حقوق اور عوامی مفاد کے یعنی پبلک انٹرسٹ کے جو ہوتے ہیں متعدد مقدمات میں کام بھی کیا۔ بعد میں وہ برطانیہ کے ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن یا کراؤن پبلک پروسیکیوشن سروس، اس میں وہ ڈائریکٹر بن گئے تھے اور قانونی خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد میں نائٹ ہوڈ کا بھی خطاب دیا گیا، جس کے بعد وہ سر کیئر سٹارمر کہلانے لگے۔ 2015 میں وہ پہلی بار رکن پارلیمان منتخب ہوئے۔ 2020 میں لیبر کے رہنما بنے، جیریمی کاربن کو جب ہٹایا گیا تھا اس کے بعد کے دور میں، اور 2024 میں تاریخی انتخابی کامیابی کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ اب ان کے استعفے کے ساتھ ان کے سیاسی دور کا ایک اہم باب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ کیئر سٹارمر کو کس طرح یاد رکھے گی؟ کیا وہ ایک کامیاب اصلاح پسند یعنی ریفارمر قسم کے لیبر لیڈر تھے، یا ایک ایسے سیاستدان جنہوں نے بڑے وعدے کیے مگر عوام کی توقعات پوری نہ کر سکے؟ ہم ان کے سیاسی سفر، ان کی پالیسیوں اور ان کے جو کرٹیک ہے، ناقدین ہیں، ان کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ کیئر سٹارمر نے جب لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی تو ان کا سب سے بڑا مقصد پارٹی کو اقتدار تک واپس لانا تھا۔ انہوں نے خود کو ایک سنجیدہ، محتاط اور قانون دان پس منظر رکھنے والے رہنما کے طور پر پیش کیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ تمام فیکٹرز یا پاورز جو کہ برٹش پالیٹکس میں ہیں اور جو اقتدار میں لانے میں مدد دیتی ہیں، ان سب سے اچھے تعلقات رکھیں۔ اسی لیے انہوں نے لیبر پارٹی کے اوپر جو لیفٹ انکلائنڈ رکھنے والی جماعت کا جو ایک الزام لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ لیفٹسٹ ہو گئی ہے، خاص طور پر جیریمی کاربن جیسے لیفٹسٹ رہنما کے صدر بننے کے بعد ان دھبوں کو انہوں نے صاف کرنا شروع کیا، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کو ایک قسم کا لیفٹ سے پاک کرنا شروع کیا، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے جیریمی کاربن کو بھی جماعت سے نکالا تھا، لیکن الزام البتہ کچھ اور تھا۔ تو 2024 کے انتخابات میں انہیں بڑی کامیابی ملی اور لیبر پارٹی نے تاریخی فتح حاصل کی، کیونکہ انہوں نے اقتدار کے ان تمام فیکٹرز، پاورز کو راضی کر لیا تھا۔ اور ویسے بھی وہ زمانہ ایسا تھا جب ٹوری پارٹی اپنی بدترین قسم کی گراوٹ کی صورت میں ایک پٹی ہوئی پارٹی بن چکی ہوئی تھی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ برطانیہ سیاسی عدم استحکام، معاشی جو مشکلات ہیں اور سماجی تقسیم یعنی جو غربت اور امارت میں جو اتنا زیادہ فرق ہو چکا، اس کے دور سے ان کے دور میں یعنی کیئر سٹارمر کے دور میں وہاں سے نکل آئے گی۔ لیکن اقتدار حاصل کرنا ایک بات اور عوام کی توقعات پوری کرنا دوسری بات ہے۔ اپنی ریزگنیشن تقریر میں سٹارمر نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں کام کیا اور جو فیصلے کیے وہ برطانیہ کے بہتر مستقبل کے لیے کیے۔ تاہم ان کے مخالفین کا موقف یہ ہے کہ ان کے دور حکومت کا سب سے متنازع پہلو غزہ کی جنگ کے حوالے سے ان کا رویہ تھا۔
ان کے کرٹیک یاد دلاتے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کے حق میں ایسے بیانات دیے جنہیں بعد میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2023 میں یہ حزب اقتدار کے لیڈر تھے، ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے، لیکن اسی وقت سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ وہ ان تمام طاقتور حلقوں یا پاور پلیسز ہیں برطانیہ کی سیاست میں، ان کو وہ خوش کرنے پہ لگے رہے، اور ظاہر ہے ان میں ایک یہودی لابی یا اسرائیلی لابی بھی تھی۔ تو انسانی حقوق کے کارکنوں، فلسطین کے حامی حلقوں اور متعدد قانونی ماہرین نے ان پر الزام لگایا کہ کیئر سٹارمر نے غزہ میں جاری انسانی بحران، خاص کر جینوسائیڈ کے حوالے سے واضح اور مضبوط موقف اختیار نہیں کیا۔ ان کے کرٹیک کہتے ہیں، ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ایک وکیل اور انسانی حقوق کے دعوے دار رہنما سے زیادہ بہتر اور اصولی موقف کی توقع کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ان کے حامیوں کا موقف رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور فلسطین دونوں کے حوالے سے ایک قسم کی کہہ لیں کہ پیچیدہ قسم کی سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو سٹارمر کی خارجہ پالیسی کا دوسرا بڑا موضوع یوکرین جنگ تھی۔ انہوں نے روس کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھی اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر سخت موقف اپنایا۔ کیئر سٹارمر کی یوکرین پالیسی اور بورس جانسن کی یوکرین پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، یعنی ٹوریز کی یوکرین پالیسی اور لیبر کی یوکرین پالیسی ایک جیسی، یعنی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی فالو کرتے رہے کیئر سٹارمر۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس پالیسی نے جنگ کے خاتمے کے امکانات کو کمزور کیا اور برطانیہ کو ایک طویل جیوپولیٹیکل تنازع میں مزید گہرائی میں پھنسا دیا ہے۔ بعض مبصرین نے اسے امن کی حکمت عملی کے بجائے طاقت کی سیاست یعنی پاور پالیٹکس قرار دیا۔ تاہم ان کے حامی کہتے ہیں کہ روسی جارحیت کے مقابلے میں یوکرین کی حمایت کرنا تمام مغربی ممالک کی اخلاقی اور اسٹریٹجک ذمہ داری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی پر رائے آج بھی شدید طور پر منقسم ہے۔ اگر ہم اندرونی سیاست کی طرف آئیں تو کیئر سٹارمر کے دور کی سب سے بڑی کمزوری شاید اکانومی یعنی معیشت رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے معاشی بحالی، بے روزگاری ختم کرنے اور زندگی کے اخراجات میں کمی کے وعدے کیے تھے، لیکن جلدی ان کی حکومت کو ٹیکسوں، بجٹ خسارے یعنی ڈیفیسٹ اور پبلک جو ایکسپینڈیچر تھا اس کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پڑے، اور اس کے نتیجے میں عوام کو جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ویسے ان کو ورثے میں بھی ایک بروکن اکانومی ملی تھی، اس لیے ساری ذمہ داری ان پر بھی نہیں عائد کی جا سکتی۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک ایسے اقدامات کیے جن سے عام شہری، فارمرز اور بزنس کلاس جو تھی یعنی عام کاروباری طبقہ سب ناراض ہوئے۔ مزید یہ کہ انہیں کئی مرتبہ اپنی پالیسی پر یو ٹرن لینا پڑا۔ تو ناقدین کے مطابق ایک مضبوط اور فیصلہ کن حکومت بار بار اپنے فیصلے نہیں لیتی ہے یا واپس نہیں کرتی ہے۔ فیصلے لینے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور جب فیصلہ لے لیا تو کھڑا رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پبلک کانفیڈنس میں مسلسل کمی آتی گئی اور ان کی مقبولیت خطرناک حد تک گر گئی۔ اس برس مئی میں ہونے والے لوکل گورنمنٹس کے جو الیکشنز ہیں ان میں لیبر پارٹی کو تاریخی شکست ہوئی، اور ایک نئی ابھرتی ہوئی پارٹی جو کہ دائیں بازو کی انتہا پسند ریفارم پارٹی تھی اس کو سب سے زیادہ کامیابی نصیب ہوئی، جس کے بعد ان کی پارٹی میں ان سے مستعفی ہونے کے مطالبات بڑھنے لگے تھے۔ استعفے سے پہلے کے مہینوں میں صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ درجنوں لیبر ارکان پارلیمنٹ جو ہے ان کے یعنی پارلیمنٹ میں جو لیبر پارٹی کے جو منتخب ارکان ہیں وہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کچھ نے کھل کے کیا اور کچھ نے چھپ کے ان سے مطالبہ کیا۔ ان کے کئی معاونین اور حکومتی شخصیات نے بھی ان کی قیادت پر سوالات اٹھائے۔ پھر ان کی وزارت میں یعنی ان کی کیبنٹ جو ان کے وزیروں نے بھی استعفیٰ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ وقت ایسا آیا جب خود ان کی جماعت کے اندر یہ تاثر مضبوط ہونے لگا کہ اگلے انتخابات میں کامیابی کے لیے نئی قیادت ضروری ہے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا، اور سٹارمر کو اقتدار چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑا۔ کیئر سٹارمر کبھی بھی کیرزمیٹک لیڈر نہیں تھے، ایک قابل وکیل ضرور تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی عوام کو موبلائز کرنے والی لیڈرشپ کا ایک کبھی بھی اعلان نہیں کیا، نہ کبھی تھے، نہ کبھی لوگوں نے سمجھا، نہ پریس نے اس طرح پیش کیا۔ تو ایک قسم کے ایک اچھے اعلیٰ قسم کے کلرک پرائم منسٹر تھے جن کا کام تھا فائلوں کو آگے سے تیزی سے بڑھانا کرنا، اور ایک اچھی انگریزی میں اس پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے فالوورز کو مطمئن نہیں کیا، چاہے وہ کتنی اچھی تقریر کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ ان میں کیرزمیٹک
لیڈرشپ کا فقدان تھا۔ ان کے ناقدین ایک اور اہم معاملے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے بچوں کے استحصال اور سیکس گرومنگ گینگز کے خلاف کارروائی کا سوال۔ چونکہ کیئر سٹارمر ماضی میں ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن رہ چکے تھے، اس لیے ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں ایسے طریقہ کار استعمال کیے گئے جنہیں بعض مبصرین اور ناقدین نے ناکافی قرار دیا۔ ناقدین کا موقف ہے کہ متاثرہ بچوں کو مکمل انصاف فراہم کرنے میں ریاست ناکام رہی۔ اگرچہ اس موضوع پر مختلف قانونی اور سیاسی آراء موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان کے سیاسی مخالفین کے ہاتھ میں ایک پولیٹیکل سلوگن یا ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں ان کے امیج کو بھی نقصان پہنچا۔ حالانکہ اس معاملے میں کیئر سٹارمر کی کوئی غلطی نہیں تھی، قانون کی کمزوری تھی، یا یہ کہ الزامات میڈیا میں بہت زیادہ لگ گئے، جبکہ زمینی حقائق میں اتنی زیادہ برائی نہیں تھی یا اتنی زیادہ خرابی نہیں تھی جتنی کہ میڈیا نے بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑا اس زمانے میں ان کے خلاف جو ایک اور جو اسکینڈل بنا ہے، وہ ہے لیبر لیڈر تھے ایک پیٹر مینڈلسن۔ ان کا معاملہ سامنے آیا۔ پیٹر مینڈلسن جو کہ لیبر کے لیڈر تھے، انہیں کیئر سٹارمر نے امریکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ سٹارمر پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو سفارتی عہدہ دیا جس کے جیفری ایپسٹین سے خفیہ تعلقات سامنے آئے، تو انہیں کیا معلوم نہیں تھا؟ تو اس وجہ سے ان کو شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ایک شخص جس کے جیفری ایپسٹین سے تعلقات تھے اور ابھی تک تھے، ان کو آپ نے کیوں امریکہ میں سفیر بنا کر بھیجا؟ تو جس کا انکار وہ کرتے رہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن ذمہ داری بہرحال پرائم منسٹر پر ہی آتی ہے کیونکہ یہ اہم عہدہ ہے۔ جب یہ معاملہ سیاسی بحران میں تبدیل ہوا تو خود ان کے قریبی حلقوں سے بھی یہ آواز سنائی دی کہ مینڈلسن کی تقرری ایک سنگین غلطی تھی۔ تو کرٹکس کے مطابق ایک وزیر اعظم کی سب سے بڑی ذمہ داری درست لوگوں کا انتخاب ہوتی ہے، اور اگر انتخاب ہی غلط ہو تو اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے بائیں بازو کے کارکن اور سابق لیبر حامی ایک اور وجہ سے بھی سٹارمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے لیبر پارٹی کو اس کی روایتی نظریاتی شناخت، یعنی لیفٹ کی جو شناخت تھی اس شناخت سے ہی لیبر پارٹی کو دور کر دیا۔ ان ناقدین کا کہنا ہے کہ کیئر سٹارمر نے پارٹی کو زیادہ سینٹرسٹ یعنی مرکز پسند اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب بنا دیا، جبکہ سوشلسٹ اور پروگریسو آوازوں کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ کئی لوگوں کو اس وجہ سے ٹکٹ ہی نہیں دی گئی کہ وہ پروگریسو زیادہ تھے، اور پھر کچھ کو اس لیے ٹکٹ نہیں دی گئی کہ وہ فلسطین کی حمایت میں ذرا سی بھی بات کرتے تھے تو ان کو نکال دیا جاتا، ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی۔ اسی تناظر میں جیریمی کوربن کے ساتھ ان کا تنازع اکثر زیر بحث آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوربن کو پارٹی سے باہر کرنا سٹارمر کے سیاسی دور کا سب سے اہم علامتی فیصلہ تھا۔ ان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام نے لیبر کے ایک بڑے نظریاتی دھڑے کو پارٹی سے دور کر دیا۔ دوسری طرف ان کے حامی کہتے ہیں کہ پارٹی کو انتخابی طور پر قابل قبول بنانے کے لیے سخت فیصلے ضروری تھے، یعنی ان کو لیفٹ کو دور کرنا ان کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ تو اس کا ایک نقصان بھی ہوا کہ لیفٹ کے بہت سارے لوگ اب اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کچھ اور پارٹیوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور میں نے خود دیکھا یہاں پہ اس لوکل باڈیز کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے تھے ان کو۔ تو امیگریشن کے مسئلے پر بھی سٹارمر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی پالیسی اپنائی جو زیادہ تر کنزرویٹو پارٹی اور ریفارم پارٹی کے دباؤ کا نتیجہ تھی، بجائے اس کے وہ اپنی پارٹی کی خود کوئی پالیسی بناتے۔ تو ناقدین کے مطابق وہ ایک طرف امیگریشن پر سخت موقف اختیار کرتے رہے اور دوسری طرف اپنی روایتی لیبر حمایت رکھنے والی برادریوں کو مطمئن نہ کر سکے۔ یوں وہ دونوں طرف سے تنقید کی زد میں آئے اور سیاسی طور پر ان کو شدید نقصان پہنچا۔ استعفے کے بعد کی گئی جو ان کی آخری تقریر ہے، جس کو ریزگنیشن اسپیچ یہاں پہ کہا جاتا ہے، اس میں سٹارمر نے کہا کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ہر سیاستدان اپنی لیگیسی کو مثبت انداز میں سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ سیاستدان خود نہیں کرتے، بلکہ عوام، مورخین اور آنے والے واقعات کرتے ہیں۔ اب جب ان کے ہم دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیئر سٹارمر میں ایک ایسا رہنما دکھائی دیتا ہے جس نے بڑے وعدوں کے ساتھ اقتدار سنبھالا تھا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد مسلسل بحرانوں، اندرونی بغاوتوں، معاشی مشکلات اور خارجہ پالیسی کے تنازعات نے ان کو گھیرے رکھا۔ کیئر سٹارمر کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے مشکل حالات میں حکومت چلائی، یوکرین کی حمایت کی،
بین الاقوامی سطح پر برطانیہ کا کردار برقرار رکھا اور سیاسی استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، غزہ کے معاملے پر اخلاقی امتحان میں، یعنی اس میں جو ان کی اخلاقی پوزیشن تھی وہ بہت بری رہی اور اس میں وہ ناکام رہے، اکانومی کو وہ بہتر نہ بنا سکے اور اپنی جماعت کو مزید تقسیم کیا اور بالآخر اپنی ہی پارٹی کا اعتماد کھو بیٹھے۔ کیئر اسٹارمر کے اقتدار کے آخری دنوں میں لیبر پارٹی کے ایک مقبول رہنما ہے اینڈی برنم، جو مینچسٹر کے مقبول میئر ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بہت ساری چیزیں نیشنلائز کر کے لوگوں کو ایک پبلک سروس بہتری کی، جس کی وجہ سے اور بھی پارٹی کے اندر بھی وہ مشہور ہو گئے، مقبول ہو گئے۔ تو وہ میئر ہونے کے ساتھ ساتھ لیبر پارٹی میں بھی بہت مقبول تھے۔ انہوں نے مینچسٹر کے پارلیمنٹری سیٹ کے بائی الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کی ابھی۔ تو اس کے نتیجے میں نہ صرف پارٹی کے اندر کیئر اسٹارمر کو انہوں نے غلط ثابت کیا، بلکہ پارٹی سے باہر دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی جو ریفارم پارٹی، اس کو بھی لمبے مارجن سے شکست دی اس بائی الیکشن میں۔ اس سے پہلے اینڈی برنم کو کیئر اسٹارمر نے پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑنے سے روک دیا تھا، ان کو ٹکٹ ہی نہیں دی تھی۔ تو اب اینڈی برنم کی کامیابی کے ساتھ ہی لیبر پارٹی کے اندر نئے لیڈر کے لیے کیئر اسٹارمر سے استعفے کے مطالبات نے پھر سے زور پکڑ لیا۔ تو قوی امکان ہے کہ اب جب لیبر پارٹی اپنا نیا لیڈر چنتی ہے تو اینڈی برنم کے نئے لیبر لیڈر منتخب ہونے کے کافی امکانات ہیں۔ اس پس منظر میں شاید کیئر اسٹارمر کی پولیٹیکل لیگیسی کو ایک جملے میں بیان کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں وہ اقتدار سے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں جا رہے ہیں جب ان کی اپنی جماعت کے بہت سے ارکان بھی ان کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی سب نے یہی سوچا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے بوجھ اتارا کرتے ہیں، تو کیئر اسٹارمر کو بوجھ سمجھ کے پارٹی سے ایک قسم سے نکلنے کا اشارہ دیا گیا اور بالآخر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کا استعفیٰ صرف ایک شخص کا استعفیٰ نہیں، برطانوی سیاست کے ایک سمجھے نئے چیپٹر کے آغاز اور پرانے چیپٹر کے اختتام کی یہ علامت بن گیا ہے ان کا استعفیٰ۔ تو آنے والے مہینوں میں نیا لیبر رہنما منتخب ہوگا، نئی ترجیحات سامنے آئیں گی اور برطانیہ ایک نئی سیاسی سمت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیبر پارٹی کے لیے آئندہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکنامک مسائل، جو اکانومی کے مسائل ہیں، خاص طور پہ فارن پالیسی میں شاید وہ کچھ نہ بدل سکے آئندہ بھی، جو اسٹیبلشن کی پالیسی وہی چلتی رہے گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا اگر انتخابات ہوتے ہیں جب بھی، تو ریفارم پارٹی کا ہوگا، کیونکہ ریفارم پارٹی ٹوریز کو بھی کھا گئی ہے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر اینڈی برنم بنتے ہیں لیبر پارٹی کے سربراہ تو وہ یقینی طور پہ اس ووٹنگ بینک کو واپس لا سکتے ہیں، ورکرز کلاس کے جو ووٹرز جو لیبر پارٹی سے دور ہو گئے ہوئے ہیں، جو اب ریفارم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں عجیب پالیٹکس ہوتی جا رہی۔ پہلے ہمیشہ ورکنگ کلاس کے ووٹر جو تھے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیے جاتے تھے کہ لیبر پارٹی کے ہیں، لیکن اب وہ دائیں بازو کی انتہا پسند ریفارم پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن بہرحال کیئر اسٹارمر کے بارے میں اب بحث ختم نہیں ہوگی کہ آئندہ ان کے لوگ گفتگو کرتے رہیں گے، ان کے حامی اور مخالف دونوں آنے والے برسوں تک ان کے فیصلوں اور ان کی پالیسی اور ان کی لیگیسی پر بات کرتے رہیں گے۔ یہی جمہوریت کی فطرت اور یہی سیاست کا اصل امتحان بھی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔